الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔ پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین، پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین، پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا۔ رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں، رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں، ایک قطرہ ہی جو مل جائے بھلا ہو جائے گا۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ اب توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد، تدبیریں اختیار کرنے کے بعد، کوشش محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ اب بعض حضرات ہاتھ پر ہاتھ دھرے، بغیر اسباب اختیار کیے، بغیر کوشش محنت کیے اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں تو یہ لوگ سخت غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ شریعت نے اس قسم کے توکل کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی کوئی تعلیم ہے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایسی کوئی تعلیم دی ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن مجید فرقان حمید کی احادیث آیات مبارکہ اور ائمہ اعظام سلف صالحین کے واقعات شاہد عدل ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توکل علی اللہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب انسان جس بات کے لیے چاہے اللہ پر توکل کر لے، جس کام کے لیے چاہے اللہ پر بھروسہ کر لے، جس چیز کے لیے چاہے اللہ پر یقین اور اعتماد کر لے، اللہ اس کے ہر کام، ہر بات، ہر چیز کے لیے جو ہے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام، ہر بات، ہر چیز میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کرے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ کیا کریں؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی تدبیر اختیار کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، کوشش محنت کرنے کے بعد پکا ارادہ کرے، پکا عزم کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اس کا پھر کیا کرے؟ پھر اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اللہ لا الہ الا ھو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی جب معبود ہی اللہ ہے تو بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے، توکل بھی اللہ پر کرنا ہے، بھروسہ بھی اللہ پر کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرو گے جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا، لرزقتم کما ترزق الطیر، جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے، تغدو خماسا، کہ پرندہ صبح کے وقت خالی پیٹ، بھوکے پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، اور وتروح بطانا، اور آسودہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر
توکل علی اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو گے جس طرح اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد اور یقین رکھنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ پرندے خالی پیٹ، بھوکے پیٹ اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ واپس آتے ہیں، اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، واپس آسودہ لوٹتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ پرندے بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر کس طرح بھروسہ کروں؟ اپنے اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اپنے اونٹ کو چھوڑ کر پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر توکل علی اللہ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل کہتے کسے ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ اب انسان کہے کہ میں کوشش ہی نہ کروں، میں محنت ہی نہ کروں، میں اسباب ہی اختیار نہ کروں، میں تدبیر ہی اختیار نہ کروں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ پر توکل کرو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر کس طرح توکل کروں، اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو یا چھوڑ کر اللہ پر توکل کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی تدبیر اختیار کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، کوشش محنت کرنی ہے، اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ٹائم مختصر ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں توکل علی اللہ کی مختصر سی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توکل علی اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔